السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی نعمتیں، بارش، نباتات، درختوں اور مویشیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں آیات کونی پر غور و فکر کرنے کا دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آیات دو طرح کی ہوتی ہے، آیت شرعی اور آیت کونی۔ تو آیت کونی جس میں کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کیا نشانیاں ہیں۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، نہریں، چشمے وغیرہ سے۔ اسی پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر زیتون کے درخت کی اور زیتون کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہمیت بتائی ہے، اور وہ زیتون کا درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن بھی ہے، تو اللہ نے سالن کا بھی انتظام کر دیا۔ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمارے کھانے پینے، رہنے سہنے، تمام جو ہے ہماری ضروریات کا انتظام بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں ان آیات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سورۃ المومنون جو ہے آیت 17 پہ اینڈ کیا تھا، اور آیت نمبر 18 سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المؤمنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ المؤمنون کے بارے میں، مجھ پر سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون کی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ اتنی پاورفل صورت آپ پڑھ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جز 18 ہے، ماشاءاللہ جز 18 پہ ہم آ گئے ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انسان کی تخلیق کا، پچھلی آیتوں میں انسان کی تخلیق کے متعلق تھا۔ پھر یہ ہے کہ اب انسان کی تخلیق اور قدرت کی تخلیق کے بعد بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بتلاتے ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 18 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَأَنزَلْنَا اور انزلنا اتارا ہم نے، من السمائی آسمان سے، ماءً پانی، بقدرٍ ساتھ ایک اندازے کے، فَأَسْكَنَّاهُ پھر ٹھہرایا ہم نے اسے، فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور انا بے شک ہم، علی ذہاب لے جانے پر، بھی اسے، لقادرون البتہ قادر ہیں۔ اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ، رواں ترجمہ۔ اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہے غالب کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے، یعنی نہ زیادہ کہ جس سے تباہی پھیل جائے، اتنا زیادہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نہیں برسا دیتے ہیں کہ سیلاب آ جائے اور یہ کہ زمین میں تباہی پھیل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پانی برسا کے پھر اسے اللہ تعالیٰ زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ یعنی تو پہلے اللہ نے فرمایا کہ نہ زیادہ کہ جس سے تباہی پھیل جائے، اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، اور وہ ہے کہ پیداوار ہو ہی نہ، نباتات اور پھل وغیرہ اگے ہی نہ۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاسکناؤ فی الارض، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی یہ انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فوراً بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے، بلکہ ہم نے چشموں، نہروں، دریاؤں اور تالابوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا، تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں یا ایسے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہو اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے، ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یعنی جس طرح ہم اپنے فضل و کرم سے پانی کا ایسا وسیع انتظام کیا ہے، وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہے کہ پانی کی سطح اتنی نیچی کر دیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی معلوم مقدار میں اتارا، یعنی ہر سال جتنا پانی سمندر میں جاتا ہے اتنا ہی پانی بخارات کی شکل میں اٹھ جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارا پانی سمندر میں، اللہ تعالیٰ نے سارا پانی سمندر میں نہیں ڈالا، بلکہ کچھ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، کچھ پہاڑ کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں پر بھی برف جمی ہوتی ہے نا، جب آپ بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ کچھ پہاڑ کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ضرورت کے مطابق زمین کے نیچے کا پانی اور برف کو استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ایک خاص مقدار میں پانی اللہ تعالیٰ نے کب اتارا تھا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو اس وقت ہی ایک خاص اور کثیر مقدار میں پانی اتار دیا تھا، اتنا کثیر مقدار میں جو قیامت تک زمین پر پیدا ہونے والی مخلوق، خواہ وہ کسی نوع سے تعلق رکھتی ہو، سب کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ اس کثیر مقدار کی ایک کثیر حصے نے زمین کی 3/4 سطح کو سمندر کی شکل میں کر رکھا ہے۔ پھر اس کثیر مقدار کا کثیر حصہ زمین کی سطح کے نیچے چلا گیا ہے۔ اپنی زمین کھودے تو نیچے سے نکلتا ہے نا پانی، تو چلا گیا ہے، جیسے زمین کے نیچے بھی پانی کے دریا بہہ رہے ہیں، اور سطح زمین کا کثیر حصہ ایسا ہے کہ جہاں سے کھودے نیچے سے پانی نکل آتا ہے، تو جو انسان نکال کر اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ کبھی زمین سے از خود چشمے ابل پڑتے ہیں۔ پھر اپنی مخلوق کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا کہ سورج کی گرمی سے سمندر سے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں۔ یہ پروسیس تو سب کو پتہ ہے نا کہ واٹر ویپر، سورج کی گرمی سے سمندر سے واٹر ویپرز اٹھتے ہیں، جو کسی سرد طبقے میں پہنچ کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور مزید سردی سے زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ اس بارش کے پانی سے زمین کی تمام نباتات سیراب ہوتی ہے، جاندار بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مویشی، جانور، انسان سب۔ پھر اس بارش کا کچھ حصہ پانی میں جذب ہو جاتا ہے اور باقی حصہ ندی، نالوں اور دریاؤں کی شکل میں پھر سمندروں میں جا گرتا ہے۔ یہ سارا سائنٹیفک فیکٹ تو آپ کو پتہ ہے۔ اور جب پانی مخلوق استعمال کرتی ہے، وہ بھی بالآخر یا تو پانی کی شکل میں زمین میں چلا جاتا ہے یا بخارات بن کر ہوا میں مل جاتا ہے۔ اس تصریحات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی جتنی مقدار زمین پر نازل فرمائی تھی، اس مقدار میں نہ کچھ اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی کمی واقع ہوئی ہے۔ البتہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ضروریات کی تکمیل کا ایک مستقل اور دائمی انتظام مہیا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سلسلے میں حیران کن امر یہ ہے کہ پانی بذات خود ایک مرکب چیز ہے جو 2 حصے ہائیڈروجن گیس اور 1 حصہ آکسیجن سے مل کر بنتا ہے۔ یہ تو ہم نے بچپن میں بہت یاد کیا ہے سائنس میں نا، کہ ہائیڈروجن کے 2 حصے ہیں اور آکسیجن کے 1 حصے سے مل کر پانی مرکب بنتا ہے۔ 0+H2 آپ لکھتے تھے نا ہم لوگ۔ ہائیڈروجن گیس ایک آتش گیر اور فوراً بھڑک اٹھنے والی گیس ہے۔ آکسیجن وہ گیس ہے جو جلانے میں مدد دیتی ہے۔ گویا ان آتشی خاصیت والے مادوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز پیدا کی جو آگ کو بجھا دیتی ہے، اور پھر اس کو کیمیاوی عمل کے ذریعے، کیمیکل عمل کے ذریعے پھاڑ کر انہی گیسوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری حیران کن بات یہ کہ ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس آج بھی وافر مقدار میں فضا میں موجود ہے۔ اگر وہ از خود زمین کی پیدائش کے وقت مل کر پانی بن بھی گئی تھی تو آج بھی مل کر پانی کی مقدار میں اضافہ کیوں نہیں کر دیتی؟ نیچری اور دہریہ حضرات کے لیے یہ ایک بہت اہم لمحہ فکریہ ہے۔
ہمارے پاس تو اس کا واضح جواب موجود ہے کہ جتنا پانی، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا پانی اللہ کو منظور اور اس کے اندازے کے موافق تھا اتنا بن گیا۔ ان گیسوں میں از خود یہ قدرت نہیں ہے کہ مل کر پانی بن جائے۔ اور اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی مخلوق کی، کس جملے کا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی مخلوق کی ضروریات کے مطابق آسمان سے بوقت ضرورت پانی برساتے ہیں، نہ اتنا زیادہ کہ مخلوق ڈوب کر مر جائے، سیلاب آ جائے، لوگ مر جائیں، شہروں میں بھی پانی آ جائے، اور نہ اتنا کم کہ مخلوق قحط میں مبتلا ہو کر مر جائے، الا یہ کہ وہ عذاب الہی کی شکل ہو۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یعنی کہ پھر ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، یعنی پانی کے زمین دو ذخیروں کو اتنی گہرائی تک لے جائیں کہ اسے نکالنا انسانوں کی بساط سے باہر ہو جائے، یا ان ذخیروں کو کڑوا کسیلا بنا دیں جو قابل استعمال ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں پانی بھی اس کی عظیم قدرت کا مظہر ہے۔ پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الملک کی جو آخری آیت نمبر 30 آپ روزانہ رات کو پڑھتی ہیں، وہ کیا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ کہہ دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ سبحان اللہ، تو اللہ ہی لا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ لوگ کا Q&A ہے، چلے کون بتائے گا؟ سابقون الاولون کون بنے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اندازے سے اتارا، اس سے کیا مراد ہے؟ چلیں کون بتائے گا؟ جی بتائیں۔ وہی جو تفسیر میں نے کی ہے، اور آیت بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گی۔ چلیں میں جواب دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی معلوم مقدار میں اتارا، ٹھیک ہے، اور یعنی ہر سال جتنا پانی سمندر میں جاتا ہے اتنا ہی پانی بخارات کی شکل میں اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا پانی سمندر میں نہیں ڈالا، بلکہ کچھ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، کچھ پہاڑ کی چوٹیوں پر برف کی شکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ ضرورت کے مطابق زمین کے نیچے کا پانی اور برف کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ چلیں اب آیت نمبر 19 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 19۔ فَأَنشَأْنَا، پھر انشا پیدا کیا، نا ہم نے، فَأَنشَأْنَا پھر پیدا کیا ہم نے، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ ہی اس کے، جنات تین باغات کو، من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، فواکہ پھل ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا اور من میں، ہا اس میں، ومنہا اور ان میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو، عقل کی جمع۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی ان باغوں میں نخیل و عناب یعنی انگور اور کھجور کے علاوہ اور بہت سے پھل ہوتے ہیں۔ لکم فیہا فواکہ کثیرتن، فواکہ فاکہتن کی جمع ہے، تو تمہارے لیے کھجور اور انگور کے علاوہ بہت سے اور پھل ہوتے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو۔ تو یہاں نخیل اور وعناب، کھجور اور انگور کا باغوں کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ آپ کو پتہ ہے عرب جو ہے کھجور اور انگور بہت کھاتے ہیں، اور وہاں پیدا بھی یہ بہت ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے علاوہ اور بہت سے پھل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہم بہت سے پھل کھاتے ہیں، کیلا، آم، انگور، انار، پیچ، بہت سے پھل کھاتے ہیں، اور ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں، ان سے ہمیں ذائقہ بھی ملتا ہے۔ تو قرآن مجید میں نباتات کا تذکرہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے نباتات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ النحل 11
اللہ پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اگاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون، اللہ نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ فانشاناکم، میں میوٹ کر دوں، کوئی بشرا بہن اپنے آپ کو میوٹ رکھیں۔ فانشاناکم، فانشانا لکم بھی جنات من نخیل و اناب، پھر اللہ نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ سورۃ یاسین 34۔ اللہ نے پانی سے ہر قسم کی نباتات کو پیدا کیا۔ سورۃ الانعام 99۔ اللہ نے باغات، کھجور کے درخت اور کھیتی پیدا کی جو ذائقے کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ الانعام 141۔ سب کے ذائقے الگ الگ، کبھی آپ کو ایک جیسا ذائقہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذائقے بھی الگ ہیں۔ چلے اب ہم آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 20، و شجرتن، و اور شجرتن ایک درخت، تخرجو جو نکلتا ہے، من طور سینا طور سینا سے، تنبتو وہ اگتا ہے، بالدخنی ساتھ چکنائی کے، وصبغن اور سالن، للآکلین کھانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا اب ہم جو ہے اس پہ پورا دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم آیت پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پورا، کہ یہ جو ہے زیتون کے درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے بات رکھی ہے۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، سورۃ النور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیتون ایک مبارک اور بابرکت درخت ہے۔ اور سورۃ المؤمنون آیت 20 جو ہم کر رہے ہیں کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ زیتون کا درخت اور اس کا تیل اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں جو انسان کو صحت مند اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے عطا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کر کے اس کی اہمیت اور برکت کو نمایاں فرمایا ہے۔ زیتون کا تیل غذائیت سے بھرپور ہے اور اس میں مختلف وائٹامنز اور مفید اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اسے کھانے، علاج اور صحت کی بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ طبی تحقیقات کے مطابق، یعنی میڈیکل کے مطابق، یہ دل کی صحت، خون میں شکر کی سطح کو متوازن رکھنے، یعنی کہ جو شوگر جن کو ہوتا ہے تو اس کو متوازن بیلنس رکھنے کے لیے اور بعض ہاضمے کے مسائل میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی زیتون کے اتنے فائدے ہیں نا زیتون کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو آیت ہے دیکھتے ہیں، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ تو شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ وہ شجرۃ، اور وہ درخت زیتون کا درخت ہے، جو ہے تخرجو جو نکلتا ہے، من طور سینا طور سینا سے۔ طور کا معنی پہاڑ بھی کیا جاتا ہے اور سینا کا معنی مبارک۔ عربک میں قرآن میں تو سینا ہے، ہم سینا کہتے ہیں نا، طور سینا، تو سینا کا معنی مبارک۔ مجاہد رحم اللہ نے اس کا معنی مبارک کیا ہے، اکرمہ نے اس کا معنی اچھا اور خوبصورت کیا ہے، ٹھیک ہے، طور کا۔ اور سریانی زبان میں گھنے درختوں کی جھاڑی کو بھی سینا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجاہد نے سینا کا معنی مبارک کیا ہے، اکرمہ نے اچھا اور خوبصورت کیا ہے، اور سریانی زبان میں گھنے درختوں کی جھاڑی کو بھی سینا کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کوہ طور واقع ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے۔ مصر اور ایلا کے درمیان کا علاقہ، کہ وہ زمین اس کی اصل پیدائش کی جگہ ہے۔ کون سی؟ مصر اور ایلا کے درمیان کا علاقہ۔ تو وشجرتن، اچھا وشجرتن تخرج من طور سینا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنبتو بالدہنی، تو جو تیل اگاتا ہے اور مٹی کے اندر سے ایسے پھل پیدا ہو رہے ہیں کہ جن سے تیل نکلتا ہے۔ وصبغ للآکلین، اور سالن کھانے والوں کے لیے ہے۔ صبغ رنگ کو کہتے ہیں، صبغۃ اللہ بھی آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے۔ صبغ رنگنے کو کہتے ہیں۔ تو سالن بھی روٹی کو کیا کرتا ہے؟ رنگ دیتا ہے، اس میں اگر آپ اس کو ڈبو دیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض جگہوں پر زیتون کا تیل روٹی کھانے کے لیے بطور سالن کے کام دیتا ہے۔ للآکلین، عقل کی جمع،
کھانے والوں کے لیے یہاں پر خاص طور پر زیتون کے درخت کا ذکر کیا گیا۔ زیتون کا درخت عام درختوں کے مقابلے میں بہت طویل عمر پاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب بھی بعض 2000 سال پرانے درخت زیتون کے کہاں ملیں؟ یروشلم میں پائے جاتے ہیں، ماؤنٹ آف آلیوز پر موجود ہیں اب بھی، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین بننے کے بعد جو ابتدا میں چیزیں اگی ان میں زیتون بھی شامل تھا۔ اسپین میں کاربن ڈیٹنگ سے معلوم کیا گیا ہے کہ وہاں زیتون کے جو بیج تھے وہ 8000 سال پرانے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے قدیم زمانے سے یہ درخت اگایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کھجور کی طرح ایور گرین درخت ہے، 8000 سال پرانے، ٹھیک ہے، یروشلم میں پائی۔ اور اگر گرم موسم میں ہی پھلتا پھولتا ہے، تقریباً 50 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ کتنے فٹ؟ 50 فٹ لانگ اینڈ 30 فٹ براڈ، اور اس کے پتے گرے اور سبز رنگ کے ہوتے ہیں، اور ایوریج عمر اس کی 500 سال ہوتی ہے، اور 1000 سال تک بھی چلی جاتی، یعنی عام جو درخت ہوتا ہے، اور اچھے درخت جو ہیں وہ اس سے زیادہ بھی سروائیو کرتے ہیں 1000 سال، اور اس کے پتے جو ہیں وہ 2-3 سال کے بعد نئے آتے ہیں، اور اگر اس درخت کو کاٹ بھی دیا جائے اور جڑیں باقی ہوں تو دوبارہ اگ جاتا ہے، اور 4 سال کی عمر میں پھل دینے لگتا ہے۔ کس قدر فائدے کی چیز ہے، سبحان اللہ، کہ 4 سال کی عمر سے پھل دینا شروع ہوتا ہے تو 500 سال اور 1000 سال تک یہ پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو قرآن میں مبارک بھی کہا گیا ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور پھر یہ کہ تو سورۃ النور میں آتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یعنی خیر و برکت والا درخت، زیتونۃ، جو زیتون کا درخت ہے۔ سورۃ النور آیت ہماری ہے 35، ٹھیک ہے۔ کیا ہے اس کو میں پڑھ لیتی ہوں اس آیت کو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا جو ہے شجرہ، یہ درخت اتنا مبارک ہے۔ اور یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے بعد، اور پھر یہ ہے کہ مختلف سائز اور مختلف رنگوں اور مختلف قسم کی شکلوں میں اس کا پھل ہوتا ہے، اور یہاں قرآن مجید میں خاص طور پر زیتون کے تیل کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا تم بتو بدہن، یعنی تیل یہ اگتا ہے، اور تیل جو ہے وہ زیتون کے پھلوں کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے، اور سب سے بہترین اس کا نچوڑ جو ہے وہ پہلا نچوڑ ہوتا ہے، جس کو ایکسٹرا ورجن کہتے ہیں، سب سے کم پروسیسڈ ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن، ٹھیک ہے۔ اور پھر ورجن جو ہے دوسرا نچوڑ، پھر پیور جو ہے فلٹرڈ اور ریفائنڈ ہوتا ہے، پھر ایکسٹرا لائٹ ہوتا ہے جو سب سے آخری نچوڑ ہوتا ہے، یعنی بار بار اس کے اندر سے تیل نکلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ ورجن، پھر جو ہے پیور، پھر فلٹرڈ اور ریفائنڈ ورجن، پھر ایکسٹرا لائٹ، تو جو سب سے آخری نچوڑ ہوتا ہے، یعنی بار بار اس کے اندر سے تیل نکلتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ آئل جو ہے وہ ویجیٹیبل بیسڈ ہے، تو اس لیے اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا ہے، اور اس میں اپنی جو اس کی خصوصیات ہیں یا غذائیت ہے وہ بھی محفوظ ہوتی ہے، جیسے وٹامنس وغیرہ۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو ہارٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے، وہ خاص طور پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کریں، اور یہ واحد تیل ہے جس کو آپ بغیر کسی اور چیز کے پی بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، یعنی اگر آپ دوسرے تیل یا گھی وغیرہ لیں تو ان کو بغیر کسی چیز کے مکس کیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت سے لوگ زیتون کا تیل غذا اور علاج اور دوا کے طور پر ڈائریکٹلی پیتے بھی ہیں، اور انٹیک اس کا ویسے بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبض کے لیے بھی لوگ پی لیتے ہیں اولیو آئل، اور جو ہے اسکن پہ بھی لگایا جاتا ہے، تو اس کے بہت سے استعمال ہیں، اور بہت سی بیماری میں اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے۔ خصوصاً کہتے ہیں کہ پیٹ کی جو بیماریاں، السر وغیرہ ہے،
اس کو یہ کیور بھی کرتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی رسک کم ہوتا ہے اگر اس کا آئل جو ہے استعمال کیا جائے، اور بلڈ کا جو شوگر لیول ہے اس کو بھی کم کرتا ہے، بہت سے وائٹامنس وغیرہ بھی اس میں ہیں۔ بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر اس کے جو فائدے بتاتے ہیں کہ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں اچھی صحت اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے عطا کی ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، سبحان اللہ۔ پھر اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، کچھ احادیث ہیں اس کے بارے میں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، شجرتم مبارک فإنہ من شجرتم مبارکتن، یہ آپ سے فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، عروہ بن زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور آپ کبھی ایک دن میں 2 بار روٹی اور زیتون کے تیل سے سیر نہیں ہوئے، یعنی کبھی بھی دن میں 2 بار کھانا نہیں کھایا کہ روٹی اور زیتون کا تیل کھایا ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، خیر وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہماری طرح 3 ٹائم کھانا بھی نہیں، ان لوگوں کے پاس تو غذا کی بھی کمی تھی، بیت المال بھی اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا، تو وہ فرماتی ہے کہ کبھی بھی سیر ہو کے 2 وقت روٹی اور زیتون کا تیل سے سیر نہیں ہوئے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیتون کے تیل کو سالن کی طرح، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی سے جو ہے تناول فرماتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آیت نمبر 20 سورۃ المومنون۔ آیت دیکھ لیتے ہیں، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، سورۃ المومنون 20۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، یہ تھا سورۃ النور میں بھی اللہ نے فرمایا زیتون ایک مبارک اور بابرکت درخت ہے، اور یہ وہ درخت بھی ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، اور جو ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ تو یہ ہماری جو تھی آیت نمبر 20 میں پوری وضاحت تھی۔ ہم نے شجرتن مبارکتن زیتونتن، زیتون ایک مبارک و بابرکت درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ہمارا شجرۃ زیتونۃ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ چلیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ آیا نمبر 21 کی طرف انشاءاللہ۔ آیا 21۔ اچھا، اب آپ کا Q&A ہے۔ شجرتن سے کون سا درخت مراد ہے؟ آیت میں کیا تھا؟ زیتون کا تیل، جی زیتون کا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ تو اب اتنے فائدے ہیں، اب اس کا استعمال کرتی بھی ہیں اور کریے گا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سیلڈ پہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں، اوپر ساری چیزوں پہ۔ چلیں تو ہم اب آئے نمبر 21 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ تو دیکھیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس میں سارا نعمتیں پڑھے، و اور انا بے شک لکم تمہارے لیے فی الانامی مویشیوں میں لعبرۃ البتہ عبرت سبق ہے، نسقیکم ہم اسقی پلاتے ہیں، کم تمہیں، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما یہ من اور ما تھا تو میم پہ شد آ کے نون جو ہے حذف ہو گیا تو یہ ہو گیا مما، اس سے جو فی بطونیا، فی میں بطون پیٹوں، ہا میں اس کے یا ان کے، فی بطونیا ان کے پیٹوں میں۔ تو بطون تو پلورل ہے، تو اس کی سنگولر کیا ہے بتائے کوئی؟ بطن، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمی۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان میں منافع فائدے ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا اور ان میں سے تاکلون تم کھاتے ہو۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، جو نسقیکم مما فی بطونہا، ٹھیک ہے، جو کچھ ان کے بطنوں میں سے یعنی ان کے پیٹوں میں سے کیا ہے ایک چیز، دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، نسقیکم پلاتے ہیں۔ تو چوپایوں میں عبرت یا حیران کن بات یہ ہے کہ گھاس پھوس کھانے والے اور چرنے والے مویشی ماداؤں کے جسم میں جب غذا جاتی ہے تو اس سے خون اور فضلہ یا گوبر کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی بنتی ہے۔ تو خون ہوتا ہے اور فضلہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایکسکریٹ جو ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، یا گوبر کے علاوہ ایک تیسری چیز بنتی ہے جو اوصاف میں ان دونوں چیزوں سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ خون اور گوبر دونوں نجس اور حرام چیزیں ہیں، جبکہ دودھ نہایت پاکیزہ، حلال، طیب، انتہائی سفید، مزہ میں شیرین، پینے میں خوشگوار ہوتا ہے اور مکمل غذا کا کام دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکمل غذا ہے، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا صرف بکری کے دودھ پہ ہوتا تھا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکمل غذا بتایا ہے۔ اس سے بھوک بھی دور ہو جاتی ہے اور پیاس بھی دودھ سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مہیر العقول کارنامہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماداؤں کے جسم میں ایسی مشینری فٹ کر دی ہے جو گھاس پھوس سے چیز کو ایک نہایت اعلیٰ اور قیمتی چیزوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ جتنی مادہ جانور ہوتی ہے نا، یعنی کہ فیمیل، مادہ سے فیمیل، تو وہ دیتی ہے نا دودھ، تو اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ کہ یہ مشینری صرف اس وقت حرکت میں آتی ہے جب حمل قرار پا جائے، اس کا نتیجہ فوری طور پر نہیں نکلتا، بلکہ بچے کی وضع ہونے کے وقت، بچی کی ڈیلیوری کے وقت تک یہ مشینری خود کو دودھ میں تبدیل کر دینے کے قابل بن جاتی ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا تو ادھر ماں کے پستان دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور بچہ پیدا ہوتی، سبحان اللہ، بچہ پیدا ہوتے ہی جب ماں کے پستانوں کی طرف لپکتا ہے تو اسے فوراً یہ قدرتی غذا مہیا ہو جاتی ہے، جبکہ وہ کوئی اور غذا کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر ماں کو حمل قرار نہ پائے تو اس بات کے باوجود کہ دودھ بنانے والی یہی گوشت پوست اور راگ ریشہ پر مشتمل یہ مشینری اس کے اندر موجود ہے، کبھی اپنا کام نہ کرے اور نہ دودھ بنے گا نہ پستان میں اترے گا، صرف یہ ہے حاملہ عورت جب ڈلیوری کر لیتی تب اترتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَکُمْ فِیہا، آیت میں منافع کثیرۃ وَمِنْہا تَأْکُلُونَ، اور ان میں سے تمہیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ تو مویشیوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مویشیوں کی ایک ایک چیز انسان کے کام کی چیز ہے، ان کی کھال، ان کے بال، ان کی ہڈیاں، آپ کو پتہ ہے کھال سے اور بال سے ہم گرم کوٹ وغیرہ اور دیگر دوسری چیزیں بناتے ہیں، ہڈیوں سے کنگھی وغیرہ اور دوسری چیزیں بنتی ہے، غرض کہ ہر چیز انسان، اس کی ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، زندہ ہو تو ان پر سواری بھی کرتا ہے، اور یہ کھیتی باڑی اور باڑ برداری کے کام بھی آتے ہیں۔ پھر ان کا گوشت انسان بطور خوراک بھی استعمال کرتا ہے، اور دودھ جو ان سے حاصل ہوتا ہے وہ ان سب فوائد سے بڑھ کر ہے، دودھ کا تو بہت ہی فائدہ ہے۔ تو پانی اور نباتات سے چوپائے زندہ رہتے ہیں، چوپاؤں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کو اپنی قدرت کی نشانی بتلا کر اس سے سبق حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، اور حقیقت یہ کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبق حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ آیت کونی میں کائنات کی نشانیوں میں ہم غور کر رہے ہیں۔ چوپاؤں کی 10 قسمیں ہیں، ان میں اونٹ، گائے، بھینس، بکری اور بھیڑ ایسے چوپائے ہیں جن سے انسان بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ ان کا دودھ پینے کے علاوہ مکھن، گھی، دہی، بہت سے ڈیری پروڈکٹ بناتا ہے، پنیر، چیز اور بہت سی دوسری چیزیں بنانے کے کام آتا ہے، کریم، ملائی سب بنتی۔ ان چوپاؤں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ بکری اور بھیڑ کے سوا حلال چوپاؤں اور گدھے اور گھوڑے پر سواری کی جاتی ہے۔ گدھے اور گھوڑے تو ہم کھاتے نہیں ہیں نا، وہ تو حلال نہیں، تو ان پہ جو ہے سواری کی جاتی ہے۔ جہاں تک ان چوپاؤں اور گھوڑوں کا تعلق ہے ان سے کھیتی باڑی اور سواری کا کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح چوپاؤں کی اون، بال، چمڑی اور ہڈیوں تک کو استعمال ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نامعلوم انسان ان سے اور کتنے فائدے اٹھائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثیر منافع کا لفظ استعمال کیا ہے، فیہا منافع کثیرتم، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے دوسرے فائدے ہیں، بہت سے کثیر فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو جس کے لیے کثیر منافع کا لفظ استعمال فرما کر مزید منفعت حاصل کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ چوپاؤں میں انسان کے لیے یہ بھی عبرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں انسان کے تابع نہ کرتا تو کس کی مجال ہے کہ وہ گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی جیسے طاقتور حیوان کو اپنے تابع کر لیتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الیاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے اولم، آیت نمبر 71، 72، 73، اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے ہیں جن کے کہ یہ مالک ہو گئے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیا جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، انہیں ان میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ نہیں اللہ، ہم بالکل آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہم شکر گزار ہیں۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس چوپاؤں میں انسان کے لیے یہ بھی عبرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں انسان کے تابع نہ کرتا تو کس کی مجال ہے کہ وہ گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی جیسے طاقتور حیوان کو اپنے تابع کر لیتا۔ اس لیے ان پر سوار ہوتے وقت دعا سکھلائی گئی ہے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 13 اور 14۔ تو جو قرآن کی دعائیں ہوتے ہیں ان کو قرآنک دعا کہتے ہیں، اور جو آپ وسلم نے سنت سے ہمیں دعا سکھائی انہیں مسنون دعا کہتے ہیں۔ تو یہ قرآنک دعا پڑھ لیتے ہیں جب کسی سواری پر سوار ہو، تو یا یہ دعا پڑھے کہ اللہ نے اس قابل کیا کہ ہم ان کو اپنے تابع، ہمارے تابع اللہ نے کیا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا جب کہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہیں بھی ہوں آپ نا، ایلیویٹر میں بھی پڑھے، یہ نہیں کہ صرف گاڑی اور جہاز اور ٹرین اور بس میں پڑھے، ایلیویٹر ہے، ایسکیلیٹرز ہیں، اور جو ہے آپ کی جو ہاں ایلیویٹر، ایسکیلیٹر سب جگہ آپ پڑھیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے حرم شریف سے میں نکل رہی تھی تو ایسکیلیٹر سے کہیں پتہ نہیں نیچے جا رہی تھی تو ایک دم ایک خاتون کا اس میں جو ہے پیر پھنس گیا، عبایا پھنس گیا، کیا ہو گیا نا۔ تو اس لیے یہ دعائیں کیوں بتائی گئی کہ ہمیں ہماری حفاظت ہو، ہم کہیں پھنس نہ جائے۔ پھر ایک دم سے جو انچارج تھی نا وہاں کی، اتنی وہ بھی ظاہر الرٹ رہتے ہیں نا، مجھے بہت اچھا لگا ان کے انتظام پہ، اس نے فوراً جو ہے جو ایسکیلیٹر جو تھا نا اس کا جو ہے سوئچ آف کر دیا اور وہ رک گیا، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا ہو جاتا اس عورت کے ساتھ، جتنے پیچھے ہوتے ہوئے، ورنہ مگر وہ عورت تو لپٹ لپٹ کے پتہ نہیں اس کا عبایا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، ورنہ کیا ہو جاتا نا۔ تو اس لیے ہر وقت کی دعا ہے ہمارے پاس، تو نا صرف یہ دعا نہیں ہے صبح شام، سونے اٹھنے جاگنے کھانے پینے گھر سے نکلنے کی سوار ہونے کی، ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ نے، مسنون دعائیں بھی قرآنی دعائیں، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جانور چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، چوپاؤں سے انسان بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں چوپاؤں کا ذکر سورۃ النحل 5 اور 6، اللہ نے چوپایوں کو انسانی ضروریات اور زیب و زیبائش کے لیے پیدا فرمایا۔ سورۃ الحج 28، قربانی کے ایام میں ان پر اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر نام لے، چوپائے اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، پس تم ان میں سے کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ سورۃ المؤمنون 21، تمہارے لیے چوپاؤں میں بہت زیادہ فائدہ ہے، انہیں تم کھاتے ہو، جو کہ ہماری آج کی آیت ہے نا 21، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 22 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و علیہا، و اور اللہ پر، ہا ان پر، و علیہا اور ان پر، و علی الفلکی اور کوئی کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو، رواں ترجمہ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو، یعنی رب کی ان نعمتوں سے تم فیضیاب ہوتے ہو، کیا وہ اس لائق کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور صرف اسی ایک کی عبادت اور اطاعت کرو۔ ان سب میں سبق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا لعبرۃ، پیچھے کہہ دیا نا کہ جو ساری ہم نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ان سب آیتوں میں، تو کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور صرف وہی ایک عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی یہ سب کرنے پر قادر نہیں ہے، اور اس کی عبادت کے ساتھ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے،
ٹھیک ہے نا. اور اس کی نعمتوں سے جب فیضیاب ہوتے ہیں تو شکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ 41 42 میں فرماتے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی بھی قوم کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا تھا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، جو ان کے ماننے والے تھے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. اس وقت تو جہاز نہیں تھے، ہوائی جہاز. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے علاوہ ایسی بھی چیزیں پیدا کی ہے جو کہ جن پہ وہ سوار ہوں گے. تو آج ہم جو ہے فلائٹ میں بھی سوار ہوتے ہیں، اور آئندہ معلوم نہیں کیا ہوگا اور کون سی تیز اسپیڈ کی چیزیں ایجاد ہوں گی جن پہ ہم جو ہے سوار ہوں گے. اور یہ فلک التی جو ہے یہ جو ہے الفلک التی تجری فی البحر، اور یہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، ان سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں، تمام دنیا کے ملکوں میں سی پورٹس ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی جن جن شہروں میں آپ سی پورٹ ہوتے ہیں تو بڑی بڑی یعنی بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے. آپ کے ملک کا مال دوسرے ملک جاتا ہے، اور دوسرے ملکوں کے فروٹ اور دوسری مشینریز اور بہت سارے آئٹم جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتیوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں مویشیوں کشتیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. مویشیوں سے ہم دودھ، گوشت، مکھن، پنیر اور کھال حاصل کرتے ہیں. اور بہت سی مویشی اور کشتیاں سواری کے کام بھی آتی ہیں. تو چلے آپ کا Q&A ہے 21 22 کو ملا کے. ان 21 22 میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور ہم ان سے کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں. چلے سابقون الاولون کون بنے گا؟ بسم اللہ جی. کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں ہم؟ جی کون بولے گا؟ مویشیوں کا ذکر کیا ہے اس میں کہ ہم جو ہے نا کشتیاں ایک تو کہ ہم اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں سے جو ہے اس میں ان کو یوز کرتے ہیں کشتیوں کو، اور ان کے جانوروں کو اس میں لیے بار بار کام کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو ہے گوشت بھی کھاتے ہیں، اور پھر اس کی ہڈیوں سے چیزیں بناتے ہیں اور مختلف جو ہے چیزیں بناتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اور ان کی اب تو ماڈرن فارم کے خیمے آ گئے ہیں، ٹینٹ وغیرہ جب ہم جاتے ہیں پکنکس کو، اور تو اس کی کھالوں سے بھی بنتے تھے نا ٹینٹ، اور اب بھی بنتے کہیں کچھ جگہوں پہ. تو 21 22 دیکھ لیتے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہے اور ہم ان سے کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں. مویشیوں اور کشتیوں کا ذکر ہے. مویشیوں سے ہم دودھ، گوشت، مکھن، پنیر اور کھال حاصل کرتے ہیں. ڈیری پروڈکٹس بھی، اور کھال کے دیکھیں نا کھال سے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. اور ابھی ہماری بہن نے بتایا بارک اللہ فی علمک، بہت سے مویشی اور کشتیاں سواری کے کام بھی آتے ہیں. گدھے گھوڑے پہ تو سامان بھی لادا جاتا ہے، اور اونٹ پہ بھی لادا جاتا ہے، اور کشتیاں سواری کے کام آتی ہیں. اور نیو یارک میں اگر آپ رہتی، جہاں بھی پانی زیادہ ہے وہاں تو ہم اسٹیٹن آئلینڈ اور ادھر ادھر بہت سی، ہم کوئی بھی آتا ہے نیو یارک تو گھمانے ہم تو لے جاتے ہیں نا اس کو، تو سارا ہم کشتیوں میں ہی شپ پر ہی جا رہے ہوتے ہیں نا ان کو لے کے. چلیں سبحان اللہ، یہ ساری کائنات میں غور و فکر ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں پھیلا کے. اور اللہ کو تو فکر بھی نہیں ہے کہ کسی نے دیکھی، کسی نے استعمال کی کہ نہیں، کسی نے شکر گزار ہے کہ نہیں. ہمیں شکر گزاری کرنا، ہمارے لیے کتنی اللہ تعالیٰ سے محبت آتی کہ کیا کچھ پھیلا دے دیا ہمارے لیے، کیا یعنی پیدا کر کے مسخر بھی کیا ہے ہمارے کنٹرول اور قابو میں بھی. آیت نمبر 23 کر لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، نوح علیہ السلام کے بارے میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 23. وَلَقَدْ اور البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے نوحًا نوح کو، الی قومی طرف اس کی قوم کے. فقالا تو اس نے کہا، یا قومی، یا اے قومی میری قوم. اچھا مجھے بتائیں کہ قومی، یا تو میں نے پڑھ دیا ہے، قومی میں کون سا اعراب آپ کو بتا رہا ہے کہ میری ہے؟ جی میری کا کیسے پتہ چل میم رہا کے ہے؟ نیچے زیر. میم کے نیچے میم کے نیچے زیر جو ہے. جی جزاک اللہ خیر، کیونکہ وہ یا کی آواز دے نا، یا کی ساؤنڈ دے رہا ہے آپ کو نا، می ہے نا. صحیح، بارک اللہ فی علم.
بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنے میں۔ یا قومی، اے میری قوم، اے بدو، عبادت کوئی ہر پیغمبر نے یا قومی پیار سے، اے میری قوم، اے میری قوم، اللہ کی ماں نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہین کوئی الہ برحق، غیر ہو اس کے سوا، افلا کیا، پھر لا نہیں، افلا کیا پھر نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ رما ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 23، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اسے نہیں ڈرتے۔ ہم ورڈ ٹو ورڈ 24 آیت کا بھی کر لیتے ہیں کہ دونوں کا کنیکشن ہے نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ بشرا بہن اپنا انمیوٹ، میں نے انمیوٹ کر دیا آپ کو، چل تو آپ اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فقالا تو کہا، الملؤ سرداروں نے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من قومی اس کی قوم میں سے، ما نہیں، حاذا یہ، الا مگر، بشر ایک انسان، مثلکم تمہارے جیسا، یریدو جو چاہتا ہے، ان کے یتفضل وہ فضیلت حاصل کر لے، علیکم تم پر، ولو اور اگر شاء چاہتا، اللہ لانزل البتہ وہ اتارتا، ملائکتاً فرشتے، ماں نہیں، سمینا سنا ہم نے، سما سے، سما بصارت و سما، سین میم عین سما، بھی حاضہ اس بات کو، فی آبائنا اپنے آباء و اجداد میں، الاولین پہلے۔ تو اب پہلے 23 کا ورڈ ٹو ورڈ رننگ ٹرانسلیشن، پھر 24 کا، ٹھیک ہے، پہلے 23 کا رننگ ٹرانسلیشن۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر 23 کی، کہ انسان کو اب پہلے تو آپ نے دیکھا تھا سورۃ المومنون جب سٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں مومنون کا ذکر تھا جو کہ کامیابی حاصل کرنے والے، فلاح پانے والے ہیں نا، جو کہ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، جو کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لغو سے، بیہودہ بیکار باتوں سے منہ موڑتے ہیں، اور جو ہے نکاح میں بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اس کے لیے شادی کرتے ہیں، بیوی سے تعلق جوڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فلاح کامیاب پانے والے مومنون کی صفت بتائی تھی کہ وہ اپنے عہد اور وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، امانت میں کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ پھر خشوع سے، نماز کے خشوع سے شروع ہوا، اور اینڈ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا مومنون کی صفات کو کہ وہ نماز کی حفاظت بھی کرنے والے تھے، ہے نا، اور کیا حفاظت کرتے ہیں کہ اس کو اس کے وقت سے پڑھتے ہیں، رکوع، قعدہ، سجدہ، ہر چیز جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں اچھے سے ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع دل کا جو ہے دل کا جھکنا، اور خضوع جو ہوتا ہے اعضاء کا جھکنا، تو وہ سارا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اولئک ہم کیا ہے، اولئک ہم الوارثون، اور یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، اور کس کے وارث ہیں، یہی لوگ جو ہے یہ صفات والے فردوس کے وارث۔ اب اللہ تعالیٰ ان اقوام کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور اللہ کو جھٹلایا، تو اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ انسان کو اس کی تخلیق اور قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بتلانے کے بعد، ابھی آپ نے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی نا، تو اس کے بتلانے کے بعد ان سے سبق حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اس کی، اور پھر سبق بھی حاصل کریں، اللہ کی معرفت پیدا کریں، اس کے اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے شکر گزار ہوں۔ تو ہم شکر کی دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، ہم بھی شکریہ ادا کر لیتے ہیں۔ ایٹیٹیوڈ از گریٹیٹیوڈ، ہے نا، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یاد رکھ لیں، ایٹیٹیوڈ از گریٹیٹیوڈ، ہمارا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا کیا ہونا چاہیے، گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، پاکیزگی اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے، یہ ساری کائنات کی اللہ کی قدرت کی نشانیاں کوئی صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں تھی، آج کے درس اور کلاس کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو شکر ادا کرنے کے لیے بھی تھی نا، کہ ہم بھی تو یہی چیزیں کس کو مخاطب ہیں، ہم انسانی مخاطب ہیں نا، ہمیں ہی اللہ نے مخاطب کیا کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، مویشی بھی دیے، پانی بھی دیا، سمندر بھی دیا، بارش بھی برسایا، اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، سوار بھی ہوتے ہو، ڈیری پروڈکٹ بھی بناتے ہو، کس کے لیے تھا، سب ہمارے لیے تھا، تو ہم نے شکر ادا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سبق حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور قدرت کی نشانیوں میں سب سے پہلا سبق یہ کہ انسان اپنے رب کو سمجھے اور اس کی بندگی اختیار کرے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تفسیر، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو
اس کی عبادت کے لیے اپنی پیدا کیا، اس لیے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے انہوں نے اپنی قوم کو پہلا سبق یہی دیا کہ انسان کو صرف ایک رب کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی کی بندگی کرنے کی اجازت نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایسے نبی اور رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ طویل عرصے تک دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ جو ود اور سوا اور پتہ نہیں کون کون سے 4 بت جو تھے، پہلے 4 بزرگ بنائے، وہ بزرگ بہت اچھے تھے، بہت اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ ان کی انتقال ہو گیا تو کہا کہ ہم ان کے بت بنا لیں، ان کو ہم جو ہے بنا لیے ان کی کچھ شکلیں، اور کہا کہ ہمیں یاد رہیں گے کہ یہ 4 جو تھے ان کو دیکھ دیکھ کے یاد آئے گا، ہم عبادت گزار بنیں گے، پھر بھول گئے اور پھر بعد میں قوموں نے اس کو بتوں کو ان کو ہی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ کیا تھا؟ ود اور سوا اور یغوث، اور ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اسی بات کو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نوح علیہ السلام، انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ گمراہ تو تم ہو جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ود اور سوا اور یغوث کو پوچھتے ہو۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ ہر پیغمبر نے خیر خواہی چاہیے نا کہ وہ دوزخ میں نہ جائیں، اللہ کو مانیں تو جنت میں جائیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں، کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے۔ اور پھر آگے فرمایا آیت نمبر 63 میں او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کو مانو گے تو اللہ رحم کرے گا، اللہ کا رحم حاصل ہو جائے تو پھر تو ہمارے وارے نہیں آ رہے ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو دنیا آخرت سنور جائے۔ تو کیا ہے؟ تمہاری جنس کا ہے، یعنی ہر قوم کو یہ ہوتا تھا کہ نبی پیغمبر رسول ہماری قوم، ہاں انسان کیوں ہے، بشر کیوں ہے؟ فقط ذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عامین، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے، آنکھیں تھیں مگر دین سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں تھے دیدہ بینا تھے، آنکھ رکھنے والے تھے، لیکن کیا سمجھ میں نہیں آتا تھا؟ اللہ کا کلام اور نبی کی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ قال ربی، پھر سورۃ النوح میں تو مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے کس طرح اپنی قوم کو نہیں بلایا۔ 71 سورۃ النوح، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار ربی میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے، یعنی کپڑے منہ سے جو ہے کپڑے کو منہ سے ڈھانپ لیتے تھے کہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور پھر بڑا تکبر کیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ تم جہارن، پھر میں نے انہیں باآواز بلند بلایا، جیسے درس ہوتے ہیں، جیسے لیکچر ہوتے ہیں۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، لیکن وہ مان کے نہیں دی۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، 950 ایئرس، پھر بھی وہ نہیں آئے۔ تو میری بہنوں
لاسٹ میسیج سے مجھے پتہ ہے آپ لاسٹ میسیج کا انتظار نہیں کرتی، 5 منٹ پہلے آ جائیں تو پورے 3 بجے شروع ہو جائے. بعض دفعہ اسٹرینتھ کم ہوتی ہے تو میں 5 منٹ 7 منٹ لگاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ بہنیں کچھ کسی بہن سے ایک آیت بھی نہ رہ جائے. تو آپ لوگ وقت پہ آ جایا کریں. اگر آ گئی ہمیں دیر ہو گئی کوئی ٹیکنالوجی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے، کیونکہ زوم چل پڑا ہے، اسکرین چل پڑے ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی، تو پھر تب بھی آپ کو اجر ملے گا اگر آپ پہلے آ بھی. یہ نہ سوچیں کہ اس دن تو 10 منٹ پہ شروع ہوا تھا 3 بج کے، اس دن تو 12 منٹ پہ. ان کی تو ٹیکنالوجی ان کی نہیں، ہم سب ایک ہیں. ہماری ٹیکنالوجی ہم ہیں، وی آر وی، ٹھیک ہے، ہم ایک ہیں. تو کیونکہ ہماری ایک سب مل کے پڑھ رہے ہیں تو ہم ہیں. حضرت تو آ جائیں آپ کا اجر شروع ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک رب کی، خلاصہ یہ ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے نقصانات سے بھی ڈرایا، لیکن وہ مان کے نہیں دیا. 24 کر کے کنکلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بات جو ہے کنیکٹڈ ہے. فقال الملو، یہ تو ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ہو گیا تھا. تو اس کی قوم کے 24، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانوں میں سنا ہی نہیں. یعنی انہوں نے کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم. یہ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کر دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے اور یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. یریدو ان یتفضل علیکم، یعنی یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے. یہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور بہتری حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولو شاء اللہ، نہیں یہ قوم ہی فرما رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی آیت میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، ولو کہ ان کی قوم نے ولو شاء اللہ لانزل ملائکتن، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا اس کے ساتھ. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو اسے ایسی باتوں کو جو نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں. اور اگر واقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اللہ ہی ہے، تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، نہ کہ کسی انسان کو وہ ہمیں آ کر توحید کا مسئلہ سمجھاتا. یعنی اس کی دعوت توحید ایک نرالی دعوت ہے. اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ داداؤں کے زمانے میں یہ سنی ہی نہیں، ایسی بات تو ہم نے سنی ہی نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں نے 5 الزام لگائے. یہ تمہارے جیسا بشر ہے، یہ تو تم پر برتری یعنی اقتدار چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو نازل کرتا، لہٰذا یہ جھوٹا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہم نے ایسی بات اور دعوت اپنے آباء و اجداد سے سنی ہی نہیں. نوح پاگل ہو گیا، استغفر اللہ علیہ السلام. تو اندازہ لگائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کیا دی تھی، اور اس کے جواب میں قوم کے لیڈروں نے اپنی اپنی پارٹی اور ورکرز کو قابو میں رکھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کن باتوں کا پروپیگنڈا کیا. لیڈروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے اثرات سے خوفزدہ ہو کر قوم کو نوح علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا. قوم کے لیڈروں کا اس لیے نام لیا گیا ہے، دیکھیں نا آیت میں ہے نا، قال الملأ الذین، کہ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، اس کی قوم کے سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو قوم کے لیڈروں کا اس لیے نام لیا گیا کہ سب سے پہلے انہیں خدشہ ہوتا ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قوم کا عقیدہ صحیح ہو گیا اور قوم اپنے رب کی بندگی میں لگ گئی تو ہماری لیڈری نہیں چل سکے گی. اس لیے سب سے پہلے لیڈروں نے مخالفت کی اور الزام لگایا کہ نوح علیہ السلام میں کوئی خاص خوبی نہیں. سوری، روزے میں ہم پانی بھی نہیں پی سکتے، استغفر اللہ. تو الزام لگایا کہ نوح علیہ السلام میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے جس بنا پر اس کے پیچھے لگایا جائے. جس طرح یہ انسان ہے اسی طرح تم بھی ایک انسان ہو. حالانکہ نوح علیہ السلام کردار اور جمال کے اعتبار سے اپنی قوم میں ممتاز اور منفرد انسان تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی عام آدمی ان کو سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے نا، ایسے چنے ہوئے بندے تو جو ہے ان کا اپنے جمال اور اپنے قوم میں جو ہے
اپنے کردار میں ممتاز ہوتے ہیں، لیکن قوم حضرت نوح علیہ السلام اور اپنے لیڈروں کے درمیان فرق نہ کر سکی، جس طرح مکہ کے غالب اکثریت ابو جہل اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہی۔ قوم کے سرداروں نے دوسرا الزام یہ لگایا کہ نوح علیہ السلام دعوت توحید اور رب کی بندگی کے بہانے تم پر عزت اور اقتدار چاہتا ہے۔ یہی الزام اہل مکہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگایا تھا۔ تیسری بات قوم نے یہ کہی کہ نوح علیہ السلام خواہ مخواہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم تو عزت سے بات کرتے ہیں، مگر قوم ایسی باتیں کریں ان کو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر ہماری اصلاح مقصود ہوتی تو کسی فرشتے کو نازل کر دیتا۔ اسی بہانے ہی ایسے ہی بہانے اہل مکہ نے نبی قسم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے چوتھی بات یہ کہی کہ یہ تو من گھڑت اور انوکھی بات ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے بزرگوں سے، اپنے آباء و اجداد سے ایسی بات نہیں سنی۔ یہی دلیل اہل مکہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں ہم نے ایسی بات اس سے پہلے آج تک نہیں سنی۔ سورۃ قلم میں بھی ہم نے یہ بات حضرت نوح علیہ السلام پر یہ الزام بھی لگایا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے نا۔ سورۃ سات جو ہے 7 میں بھی یہی بات فرمائی کہ نوح علیہ السلام جو ہے کیا ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ ما سمینا بہذا فی الملت الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے تو یہ بات پچھلی دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، تو یہ الزام لگایا تھا۔ اور پھر ہم سورۃ القلم میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی الزام کس پہ لگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کو بھی مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے مجنون نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربی کا میں مجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی مجنون کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کافر قریش کے، مکہ کے قریش نے، کافر مشرک نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ تو قوم کے حضرت نوح علیہ السلام پر کیا الزامات ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آیت نمبر 24 تھی ہماری سورۃ المومنون کی، کہ یہ ہم پر لیڈری چمکاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا چمکاتا ہے، لیڈری چمکاتا ہے، یریدو ان یتفضل علیکم، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ قوم نے الزام لگایا کہ نوح پاگل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قوم نے کہا اس کے بعد قوم نے کیا کہا، یہ تو ہمارا مومنون کی 24-25 ہوگی، اور پھر سورۃ اعراف میں قوم نے نوح کو گمراہ قرار دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ ہود میں کہ لیڈروں نے کہا کہ نوح تو ہم جیسا انسان ہے، ہم تو اس میں کوئی خوبی نہیں دیکھتے، اس کے چاہنے والے گھٹیا لوگ ہیں۔ آیت آپ کے سامنے ہے کہ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے، رذیل لوگوں کے اور کوئی نہیں، یعنی کہ یہ جو نوح علیہ السلام کو جو مانتے تھے ان کو یہ نیچ اور رذیل لوگ کہتے تھے، سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری آیت ہے، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت کہ اے نوح تجھے پتھر مار کر مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الشعراء 116 میں کیا بتایا کہ اے نوح تجھے پتھر مار کر ہم مار دیں گے۔ پھر جو ہے سورۃ النوح آیت 7 میں فرمایا قوم نوح نے جی ہاں وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، دکھا دیں جی،
پچھلی آیت دکھا دیں. قالوا لئن لم تنتهي یا نوح لتکونن من المرجومین. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیں گے، یعنی تجھے پتھر مار مار کر مار دیں گے. پھر سورۃ نوح 7 میں فرمایا قوم نے نوح سے اپنے چہرے چھپا لیے. ٹھیک ہے نا، ابھی بھی اب پڑھا ہم نے تو سورۃ نوح 7 وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. ٹھیک ہے، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور پھر بڑا تکبر کیا، یعنی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف زبردست مکاریاں کی. نوح 7. پھر جو ہے سورۃ الہود 32 میں فرمایا ہمارا تمہارا جھگڑا طویل تر ہو گیا ہے، نوح تو سچا ہے تو بس کیا کر ہم پہ عذاب لے آ. سورۃ الہود 32. قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے کر آ جا اگر تو سچوں میں سے ہے. تو اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے 3:10 پہ ختم کیا تھا، 4:10 پہ. چلے تلاوت سن لیتے ہیں کہ اور اس کو ایبزارب کریں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا. ٹھیک ہے. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به. چلیں اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سب کا روزہ بھی ہے، افطاریاں بھی بنانی ہے. اپنے بھابھی کو، پیارے سے ہسبینڈ کو، بچوں کو بہت پیاری پیاری افطاری بنا کے دیں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا روزہ بھی ہے سب کا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں تو بہت ہی اجر اللہ تعالیٰ دیں گے کہ روزے میں ایک عبادت بھی کر لی، قرآن کا تدبر بھی کیا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر فرمائے. ربنا تقبل منا. اچھی اچھی افطاریاں بنائیے، گرمی ہے، مینگو لسی بنائیں، مینگو شیک بنائیں اچھی اچھی چیزیں بنائیں. ٹھیک ہے. چلیں تو
تو میں ریفلیکشن نہیں لیتی ہوں کہ سب کو نمازیں پڑھنی ہے، افطاری بنانی ہے، ٹھیک ہے،